من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار. جو اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے اس نے شرک نہیں کیا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو آدمی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے شرک کیا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. جنت اور جہنم کا اصل فیصلہ توحید پر ہوگا. توحید کے بعد پھر اعمال ہوں گے، توحید کا عملی مظاہرہ اعمال ہوں گے. توحید کے بغیر عمل اللہ تعالیٰ کے پاس جنت اور جہنم کے فیصلے کا معیار نہیں بن پائے گا. اس لیے بھی توحید ضروری ہے. حاضرین گرامی قدر، قرآن و سنت میں آپ ڈھونڈیے کہ توحید کیوں ضروری ہے تو آپ کو پتا چلے گا. یہ توحید آدمی کو دنیا کا طاقتور ترین انسان بنا دیتی ہے. دنیا میں کسی انسان کو طاقتور بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں نہیں ہیں. حکومت ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، مال ہے، تعلقات ہیں، یہ آدمی کی جسمانی قوت ہے، آدمی کی ذہانت، یہ سب اپنی جگہ پہ. لیکن ایک توحید کا عقیدہ آدمی کے اندر اگر آئے تو ایسا طاقتور بنتا ہے کہ اس کے سامنے طاقتور جھک جاتے. وہ کسی طاقتور کے سامنے جھکتا نہیں، وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اس طور پر ہم اہل حدیث ہیں الحمدللہ. تو یہ بات میں کہہ دوں، معاف کیجیے گا 1 منٹ لے لوں گا، یہ بات کہوں گا، ہم ہی جانتے ہیں توحید کی قدر و قیمت. لیکن افسوس اس کا ہمارے آج کے دور میں ہم رفتہ رفتہ اس دور پہ جا رہے. دوسری جماعتوں تنظیموں کی دیکھا دیکھی ہم بھی خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں توحید کا کام کیے بغیر. ہم بھی سیاست کرنا چاہتے ہیں توحید کا کام کیے بغیر. ہم بھی سب کچھ کرنا چاہتے ہیں توحید کا کام کیے بغیر. سمجھو ہماری دعوت یہ، ہم توحید کے ساتھ سب کچھ کریں گے. توحید چھوڑ کر ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کے بندو، ہماری پہچان یہی ہے. جن کے پاس خالص توحید ہے، یہ اگر توحید کا کام نہیں کریں گے تو پھر دنیا کو توحید کا سبق پڑھانے کے لیے کون کھڑا ہوگا. اللہ کے بندو، حاضرین گرامی قدر، یہ پیغام آپ کو دیتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، بچہ اہل حدیث کا، آپ میں سے ہر آدمی اپنی اپنی جگہ، اپنی مسجد، اپنے دوست، اپنے خاندان، اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہنچانے کے لیے محنت کرے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور اسی سے ہماری اور آپ کی شناخت اور پہچان ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. محترم المقام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ جو عظیم الشان اجلاس مسجد حاضہ میں منعقد ہے، اس میں بہت ہی مختصر سے وقت میں ایک انتہائی اہم عنوان کہ توحید ہماری زندگیوں میں کیوں ضروری ہے، یا ایک مسلمان کی، ایک انسان کی زندگی میں کیوں ضروری ہے، اس پر مجھے اظہار خیال کرنا ہے. رب العالمین کی معرفت، رب العالمین کے حقوق کی معرفت، اللہ کی ربوبیت کو ماننا، اللہ کے اسماء و صفات کو ماننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو تسلیم کرنا، اور ان تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا جاننا، اکیلا جاننا، اور اپنی زندگی کے سارے معاملات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنا، ہر طرف سے رخ موڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد اپنے آپ کو کر دینا، غیر اللہ سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جانا، ہماری محبتوں کا اصل مرکز اللہ ہو جائے، ہمارا خوف اصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے، ہماری امیدوں کا اصل محور و مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے. غرض یہ کہ رب العالمین ہماری اور آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہو جائے. اسی کو توحید کہتے ہیں اور ہم اور آپ الحمدللہ اس بات کو بارہا سنتے ہیں.
آج ہم صرف اس پہلو کو دیکھیں گے کہ یہ توحید ہماری اور آپ کی زندگی میں یا اس دنیا میں کیوں ضروری ہے۔ اگر یہ سوال ہم اور آپ قرآن و سنت میں اس کا جواب تلاش کریں تو یقین مانیے بلا مبالغہ بیسیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب گنائے ہیں، وجوہات بتائی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد اسباب گنائے ہیں کہ ایک بندے کو کیوں موحد ہونا چاہیے، کیوں توحید والا ہونا چاہیے، رب العالمین کی توحید کو سب سے زیادہ اہمیت کیوں دینی چاہیے، سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر توحید کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ کیوں ہونی چاہیے، اس کے جواب میں بیسیوں اسباب مجھ کو اور آپ کو ملتے ہیں۔ میں آج مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ کچھ اہم اسباب صرف آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ توحید کیوں ضروری ہے، یا توحید ہی ہماری اور آپ کی زندگی میں سب سے پہلی ترجیح کیوں ہونی چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، اس کے جواب میں سب سے پہلی بات جو مجھ کو اور آپ کو قرآن و سنت میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ توحید رب العالمین کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ سے پوچھا تھا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اے معاذ تمہیں پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ نے کہا تھا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ کے نبی نے کہا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ حضرات گرامی قدر، آج کی دنیا اپنے آپ کو حقوق کی علمبردار کہتی ہے، حقوق کی علمبردار اپنے تعارف میں بڑے شان سے کہتی ہے، حقوق نسواں، مزدوروں کے حقوق، بچوں کے حقوق، فلاں کے حقوق، کمزوروں کے حقوق۔ رب العالمین جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ذرہ ذرہ جس کے حکم کے تابع ہے، اس کے حق کی بات کون کرے گا؟ یہ توحید اس لیے ضروری ہے کہ یہ رب العالمین کا حق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے انسانوں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اسی لیے ہماری اور آپ کی زندگی میں اس توحید کو سب سے پہلا مقام حاصل ہے اور حاصل ہونا چاہیے۔ دوسری بات اگر قرآن و سنت میں دیکھیں تو قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ توحید اس لیے ضروری ہے کہ اسی کے لیے اللہ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ، پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری توحید پر قائم رہیں، میری توحید کو تو مانیں، اس پر ثابت قدم رہیں، اسی پر زندگی گزاریں۔ یہ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے۔ آپ یقین مانیے ہماری زندگی میں توحید جتنی ہے ہماری قدر و قیمت اتنی ہے۔ ہماری زندگی میں جو توحید کا مقام ہے وہی ہماری اور آپ کی زندگی کی اصل قدر و قیمت ہے۔ کسی بھی چیز کی قدر و قیمت اس کے مقصد سے جڑے رہنے میں ہوتی۔ ایک انسان کو اللہ نے اگر توحید کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر یہ سوال کوئی سوال ہی نہیں بنتا کہ وہ انسان خود یہ پوچھے کہ میری زندگی میں توحید کیوں ضروری ہے۔ یہ تمہارا مقصد وجود ہے، جس کے لیے اللہ نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا ہے۔ اگر تمہارا وجود ہے تو توحید رہنی چاہیے، اگر توحید تمہاری زندگی میں نہیں تم بے معنی، تمہاری زندگی بے وزن، تمہاری دنیا میں کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ یہ اس کا سیدھا سیدھا مقصد ہے۔ قرآن و سنت میں معلوم کر کے دیکھیں تیسری وجہ جو ہم اور آپ کو ملتی ہے کہ یہ توحید کیوں ضروری ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، بنایا، اور بنانے کے بعد اللہ نے کہا اس ساری کائنات یہ اپنے تمام تر قیمتی اثاثوں کے ساتھ، یہ دنیا اپنے تمام تر خوبیوں کے ساتھ، یہ دنیا اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ بے معنی ہے اگر اس دنیا کے اندر توحید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کی خاطر انبیاء کو بھیجا، اسی توحید کی خاطر اللہ نے کتابیں نازل فرمائی، اسی توحید کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکے بعد دیگر قوموں کو ہلاک کیا، نئی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا کر لا کھڑا کیا۔ یہ توحید اتنی
قیمتی ہے کہ اس توحید کی قیمت یوں سمجھیے کہ ہماری اور آپ کی یہ دنیا اور دنیا وما فیہا میں جو کچھ ہے اس سے کہیں زیادہ قیمتی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، آپ سے پہلے جن کو بھی ہم نے رسول بنا کے بھیجا، ہر رسول کو ہم نے یہی پیغام دیا کہ لا الہ الا انا، میں ہی معبود برحق ہوں، فاعبدون، لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ اللہ نے اس کائنات میں سب سے بڑی دعوت، سب سے عظیم دعوت، سب سے اہم پیغام، سب سے ضروری پیغام، سب سے اہم تعلیم، سب سے اہم روشنی اور انسانوں کے لیے دیا گیا سب سے بڑا تحفہ اس توحید کو قرار دیا ہے۔ اس لیے توحید میری اور آپ کی زندگی میں ضروری ہے۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن و سنت میں اگر ہم اور آپ ڈھونڈیں یہ توحید کیوں ضروری ہے تو ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا یہ ساری کائنات توحید کے مقابلے میں بے معنی ہے، یعنی توحید پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک کافر کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب دکھائے گا، عذاب چکھائے گا۔ اب جو آخرت کا عذاب ہے وہ دہکتی ہوئی جہنم، وہ انگارے، وہ تڑپا دینے والا عذاب، جہنم اپنی پوری ہولناکی، جہنم اپنی پوری شدت کے ساتھ آدمی کے سامنے ہوگی۔ رب العالمین پوچھے گا بتا تو صحیح آج کے دن اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سونا ہو، ساری دنیا بھر دی جائے اتنا سونا ہو، کیا یہ سونا دے کر اس جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے تو تیار ہو جاتا؟ نبی علیہ السلام نے کہا وہ انسان کہے گا کہ ہاں میرے رب، اگر آج کے دن میرے پاس اتنا سونا، دنیا بھر بھی سونا ہوگا، وہ سارا سونا دے کر بھی اگر مجھے جہنم سے بچنا پڑے میں اس عذاب سے بچ جانا چاہوں گا۔ رب العالمین کہے گا آج تو کوئی بات نہیں بنے گی، دنیا میں نے اس سے زیادہ آسان چیز تجھ سے مانگی تھی، تجھ سے زیادہ آسان چیز کا میں نے مطالبہ کیا تھا۔ رب العالمین کی توحید اس دنیا بھر سونے سے کہیں زیادہ قیمتی دولت ہے، اس سے کہیں زیادہ قیمتی دولت ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے صحابہ نے اور تابعین نے، اور نہیں پچھلی امتوں میں، ہر امت میں لوگوں نے اپنی جانیں گنوا دی، اس لیے کہ یہ دنیا اپنی ساری قیمت کے باوجود توحید کی قیمت نہیں بن سکتی۔ جان جا سکتی ہے، مال جا سکتا ہے، ہمارا سب کچھ چھین سکتا ہے، لیکن توحید سے زیادہ قیمتی دولت میرے اور آپ کے ہاتھ نہیں آ سکتی۔ حاضرین گرامی قدر، اس وجہ سے بھی توحید ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ توحید کیوں ضروری ہے؟ قرآن و سنت میں اگر میں اور آپ تلاش کر کے دیکھیں تو ہم اور آپ کو بتایا گیا یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی ہے، اور بندہ اگر بندگی والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، حلال و حرام کی پابندی کرنا چاہتا ہے، عبادتیں کرنا چاہتا ہے، اپنے معاملات کو سدھارنا چاہتا ہے، اپنے اخلاق کو مثالی بنانا چاہتا ہے، قرآن و سنت میں ہمیں بتایا گیا توحید پہلے درست کرنی ہوگی۔ جس بندے کے دل میں توحید صحیح نہیں ہوگی اس کا عمل درست ہو نہیں سکتا، وہ عمل صحیح نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ عمل اصل میں اسی توحید کا اظہار ہے، عمل اصل میں اسی توحید کا ثبوت ہے۔ جب بنیاد ہی نہیں ہوگی تو عمارت کس چیز پہ آدمی کھڑی کرے گا؟ اسی لیے آپ دیکھیے کتنے عمل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو گنایا تو پہلے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ یا تو اچھی بات کہے یا خاموشی اختیار کرے۔ بات کو سمجھیے، بات عبادات کی ہو، معاملات کی ہو، اخلاق کی ہو۔ اس دنیا میں آپ کسی بھی قسم کا سدھار کرنا چاہتے ہیں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں، انقلاب لانا چاہتے ہیں، اس کی ابتدا اسی توحید سے ہوگی، تبھی حقیقی تبدیلی آئے گی۔ ورنہ جو لوگ عمل پہ آئیں گے وہ عمل سے ہٹ بھی سکتے ہیں، جو سدھریں گے وہ بگڑ بھی سکتے ہیں۔ توحید اگر اصلاح کی، تعمیر کی، دعوت کی، لوگوں کے اندر ترقی کی بنیاد اگر نہیں بنے گی، کوئی محنت دیر پا نہیں ہوگی، کوئی محنت کارگر نہیں ہو پائے گی۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ توحید کیوں ضروری ہے تو اس کی ایک وجہ ہم اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی بہت صاف الفاظ میں کہ جنت اور جہنم کا اصل فیصلہ توحید پر ہی ہوگا۔
जन्नत और जहन्नम का असल फैसला तौहीद पर ही होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन लकी अल्लाह ला युशरिकु बिही शैआ दखलल जन्नह व मन लकीहु युशरिकु बिही शैआ दखलन नार। जो अल्लाह से इस हालत में मुलाकात करे, उसने शिरक नहीं किया होगा, वो जन्नत में जाएगा। और जो आदमी अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करे कि उसने शिरक किया होगा, वो जहन्नम में जाएगा। जन्नत और जहन्नम का असल फैसला तौहीद पर होगा। तौहीद के बाद फिर अमाल होंगे, तौहीद का अमली मुजाहरा अमाल होंगे। तौहीद के बगैर अमल अल्लाह ताला के पास जन्नत और जहन्नम के फैसले का मेयार नहीं बन पाएगा। इसलिए भी तौहीद जरूरी है। हाज़िन गिरामी कद, कुरान और सुन्नत में आप ढूंढिए कि क्यों तौहीद जरूरी है। उसका एक जवाब हम और आपको अल्लाह ताला ने यह भी दिया कि तुम पहाड़ों जैसी नेकियां कर ले आओ, तो समंदर के बराबर नेकियां कर ले आओ, सब अकारत जाएंगी, कोई वजन नहीं, कोई कीमत नहीं, सब अल्लाह बर्बाद कर देगा अगर तुम्हारी जिंदगियों में तौहीद नहीं होगी। अल्लाह ने कहा और अंबिया से कहा, रब्बुल आलमीन, अकीदा हमारा क्या है? अंबिया मासूम हैं, अंबिया शिर्क तो दूर की बात, मासूम अनिल खता होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तौहीद की कीमत और इस शिर्क के नुकसान को बताते हुए अल्लाह ने कहा, पहले अंबिया के बारे में कहा, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, आपके पास भी वही भी भेजी गई, आपसे पहले वाले अंबिया के पास भी वही भेजी गई कि लइन अशरकता, अगर अल्लाह ताला ने कहा अगर आपसे भी शिर्क हुआ, होगा नहीं, अंबिया मासूम है, लेकिन शिर्क की खराबी और मसम्मत बताने के लिए कहा अगर आपसे भी शिर्क होगा ना, लयहबतन्ना अमलुक, अल्लाह तबारक व तआला आपके अमल को ज़ाये कर देगा, या ये शिर्क आपके अमल को बर्बाद कर देगा। सुभान अल्लाह, अंबिया के अमाल को जो बर्बाद कर दे, वो शिर्क मेरे और आपके अमाल की क्या हैसियत उसके सामने होगी। भाइयों, तौहीद इसलिए ज़रूरी है कि ये अमाल की कबूलियत की शर्त है, अमाल की कबूलियत की बुनियाद है, इसके बाद ही अमल का वजन है। इसके बगैर आप चाहे नमाजों का ढेर लेकर आए, सदका तो खैरात का ढेर लेकर आए, रोजे पे रोजा रखे जाए, कोई अमल अल्लाह ताला के पास काबिल कबूल नहीं हो पाएगा। हाज़िन गिरामी कदर, तौहीद क्यों जरूरी है? कुरान और सुन्नत से पूछें तो एक जवाब आपको यह भी मिलेगा कि जो बंदा तौहीद खालिस, वो तौहीद जिसमें शिर्क अकबर से भी पाक हो, और वो तौहीद जिसमें बंदा शिर्क असगर से भी पाक हो, और वो तौहीद जो अपने कमाल में उस मुकाम पे हो जहां खौफ सिर शिर्क असगर के अदना से दर्जे की भी गुंजाइश ना हो। खालिस तौहीद, मुकम्मल तौहीद, सिर्फ शिर्क अकबर नहीं, सारी मुकम्मल तौहीद अगर लेकर आए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी हदीस कुदसी में अल्लाह ने कहा, ऐसी खालिस तौहीद इंसान के सारे गुनाहों को मिटा देती है, सारे गुनाह। अल्लाह के नबी ने कहा, हदीस कुदसी है, सुनन तिरमिज़ी मुस्नद अहमद की रिवायत है, हज़रत अनस इब्न मालिक रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि यब्न आदम इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी गफरतु लक अला मा कान मिनका वला उबाली। ऐ मेरे इब्न आदम, ऐ आदम के बेटे, जब तक तू मुझसे उम्मीद लगाए रहेगा, मुझसे माफ़ी मांगता रहेगा, मैं माफ़ करता जाऊँगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। ऐ आदम के बेटे, तेरे गुनाह आसमान के बादलों तक जा पहुंचे, फिर भी तू अगर मुआफी मांगते मेरे पास आएगा, मैं तुझे माफ कर दूंगा। ऐ आदम के बेटे, तेरे गुनाह इतने हो जाए कि तेरे गुनाहों से जमीन भर जाए, सुम्मा लकीतनी ला तुशरिक बी शैआ, मुझसे मुलाकात इस हाल में करे कि तूने शिर्क नहीं किया होगा, ला अतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा, उसी जमीन भर मग़फ़िरत लेकर मैं तेरे पास पहुंचूंगा। तौहीद खालिस हो, शिर्क असगर से भी पाक हो, शिर्क अदना से शायबे से भी पाक हो, वो खालिस तौहीद ये कमाल दिखाती है, इसलिए भी तौहीद जरूरी है। हाज़िन गिरामी कद, कुरान और सुन्नत में आप ढूंढिए कि तौहीद क्यों जरूरी है, तो आपको पता चलेगा ये तौहीद आदमी को दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान बना देती है। दुनिया में किसी इंसान को ताकतवर बनाने के लिए क्या क्या चीजें नहीं है, हुकूमत है,
اقتدار ہے، اختیار ہے، مال ہے، تعلقات ہیں، یہ آدمی کی جسمانی قوت ہے، آدمی کی ذہانت، یہ سب اپنی جگہ پہ، لیکن ایک توحید کا عقیدہ آدمی کے اندر اگر آئے تو ایسا طاقتور بنتا ہے کہ اس کے سامنے طاقتور جھک جاتے، وہ کسی طاقتور کے سامنے جھکتا نہیں، وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کو کسی کا لالچ نہیں رہتا، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو دعوت دی، جادوگروں نے مقابلے کی ٹھانی، فرعون کے پاس آئے، جادو کرنے سے پہلے وہ اپنا مستقبل دیکھ رہے ہیں، لالچ بھی ہے، خوف بھی ہے، پوچھتے ہیں اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ہم جیت جائیں، موسیٰ پہ غالب آ جائیں تو ہمیں کیا انعام ملے گا، موسیٰ کے پر ہماری جیت ہو جائے ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے نقل کیا، اللہ نے ذکر کیا کہ فرعون نے ضمانت دی میرے درباری بنا لوں گا، میرے بازو بٹھا لوں گا۔ اب یہ لالچی لوگوں کا حال دیکھو، مقابلہ کیا، ہار گئے، سمجھ میں آ گیا، ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، توحید پر آ گئے، اسی پھر اس نے دھمکی دی۔ اب دیکھو ایک بات یاد رکھو، جس میں جتنا لالچ ہوتا ہے اتنا ڈرپوک ہوتا ہے، جس آدمی کے اندر جتنا لالچ ہو اتنا ڈرپوک ہوتا ہے۔ 2 منٹ پہلے کہ یہ لالچی انسان، عہدوں کے طلبگار انسان، بادشاہوں کی قربت کے طلبگار انسان دھمکی دیتا ہے، اور بڑی خطرناک دھمکی، ابھی کے ابھی واپس لوٹ آؤ ورنہ میں ایسی سزا دوں گا کہ مثال بنا دوں گا، لٹکاؤں گا، نہ جینے دوں گا نہ مرنے دوں گا، یہ کہ ٹکڑا جسم کا کاٹ کاٹ کے الگ کروں گا۔ سبحان اللہ، ادھر لالچ کی انتہا تھی، ادھر خوف کی انتہا ہے، لیکن توحید آدمی کو یہ سفر کراتی ہے، وہ بے نیاز بھی ہو جاتا ہے، بے خوف بھی ہو جاتا ہے۔ جادوگروں نے ایک آواز ہو کر کہا تھا لا ضیر، کوئی بات نہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ نہ کوئی انہیں ڈرا سکتا ہے، نہ کوئی انہیں للچا سکتا ہے، نہ وہ جھک سکتے ہیں، نہ وہ بک سکتے ہیں۔ توحید میں اللہ نے وہ طاقت رکھی۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، حاضرین گرامی قدر، توحید کیوں ضروری ہے؟ اگر اس کا جواب ہم اور آپ قرآن و سنت میں ڈھونڈے، ایک بڑی پیاری بات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، کہا توحید انسانیت کی تکریم ہے، توحید انسانیت کی عزت افزائی ہے۔ انسان کو انسان ہونے کا مطلب اسے موحد ہونا چاہیے، اور اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے، یہ شرک انسانیت کی توہین ہے، تذلیل ہے، شرک انسانیت کی توہین ہے، تذلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والجبال والنجوم والشجر والجبال، اللہ تعالیٰ نے والدواب وکثیر من الناس، کہا اللہ نے گنا کر کہ دیکھو کیا تم نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات سجدہ کرتے ہیں، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، یہ درخت بھی، یہ پہاڑ بھی، یہ چوپائے بھی، سب اللہ کا اس کے لیے ہی سجدہ کرتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، انسانوں میں سے بھی بہت سارے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، لیکن وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس توحید پہ نہیں آتے، اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ یہ بتانے کے بعد اللہ نے کہا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اس طرح توحید سے محروم کر کے اللہ جسے ذلیل کر دے، دنیا میں کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ کے بندو، اس پوری کائنات کو اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا، اور انسانوں سے کہا یہ ساری دنیا تمہارے تابع، اور تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو کر رہ جاؤ۔ یہ انسان ہے، اسی پتھر، اسی شجر، اسی حجر، اسی آسمان، اسی سورج، اسی چاند کے سامنے جھکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 2 واقعات میں سنا دوں، ایک منٹ کے اندر سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے بندو سنو، قوم سبا، ملک سبا کے پاس ہدہد گیا تھا۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، اس نے دیکھا ملک سبا اور اس کی قوم گمراہ ہے، وہ دیکھ کر آیا ہدہد پرندے کو، ہم جسے کہتے ہیں بے زبان پرندہ، بے زبان پرندے کو بھی سب سے زیادہ تعجب کس بات پہ ہوا معلوم ہے؟ اس نے آ کر حضرت سلیمان سے کہا وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، سلیمان علیہ السلام، میں نے یہ تعجب خیز بات دیکھی، ہیں تو انسان لیکن سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ پرندوں کو بھی تعجب ہے، انسان آخر غیر اللہ کی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ انسانیت کی توہین، تذلیل ہے۔ اور دوسری بات جو سناؤں گا وہ یہ، مسجد نبوی سے ہم طالب علمی کے زمانے میں لوٹ رہے تھے، مسجد نبوی سے لوٹے، ایک ٹیکسی پر بیٹھے، بدو آدمی، ان پڑھ گوار قسم کا آدمی، لیکن توحید کی بستی میں جینے والا آدمی۔ ہم بیٹھے، پوچھا کہاں سے تعلق ہے؟ ہندوستان۔ کہا اچھا ہندوستان، تو مجھے ایک بات پوچھنی ہے۔ کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہا یہ بتاؤ کیا یہ صحیح ہے کہ ہندوستان میں لوگ چوہے کی پوجا کرتے ہیں؟
آپ جانتے ہیں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ایک معبود کی سواری مانی جاتی ہے. کہا کیا یہ صحیح ہے کہ انسان وہاں لوگ چوہے کی پوجا کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں ایک بت ہے جس کے سامنے چوہا بھی ہوتا ہے. اس نے جو جملہ کہا نا، کہا سبحان اللہ الانسان یعبد الفیران، اے اللہ سبحان اللہ، انسان چوہوں کی پوجا کر سکتا ہے؟ یہ انسانیت کی توہین ہے اللہ تعالیٰ کے بندو. حاضرین گرامی قدر، آخری بات میرے عنوان سے متعلق کہہ کر بات ختم کر لو. اللہ نے یہ بات کہی ہے، اللہ کے نبی نے یہ بات کہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اللہ نے کہی ہے. کہا توحید اس لیے بھی ضروری ہے کہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. تم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی، توحید کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. کس سے حفاظت کرے گا؟ ہر قسم کے نقصان سے، جان کا نقصان، مال کا نقصان، عزت و آبرو کا نقصان، شیطان کے شر سے بچانا، بیماریوں سے بچانا، اور دنیا کے اندر دشمنوں کے مکر و فریب سے بچانا، دنیا کے دشمنوں کی سازشوں سے بچانا. اور اتنا ہی نہیں، آخرت میں جہنم سے بچانا، جہنم کے عذاب سے بچانا. تم بچنا کس چیز سے چاہتے ہو، اللہ بچا لے گا. شرط یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں مخلص ہو جاؤ. اگر توحید خالص ہوگی، تم اپنی طرف سے وعدہ پورا کرو. سارے انسان، سارے مسلمان اگر اللہ کی توحید کے علم بردار ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کی ضمانت لیتا ہے. حاضرین گرامی، میرے پاس جو وقت تھا اس میں یہی کچھ نکات میں ذکر کر سکا. مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں، دنیا اور آخرت میں توحید سے بڑی دولت نہیں، اور اگر محسوس کر سکیں توحید سے بڑی دنیا میں لذت کوئی نہیں، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اس سے زیادہ قیمتی شے کوئی نہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اس توحید کو پڑھنے، سننے، سنانے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق عنایت فرمائے. اور خاص طور پر ہم اہل حدیث ہیں الحمدللہ، تو یہ بات میں کہہ دوں، معاف کیجیے گا 1 منٹ لے لوں گا، یہ بات کہوں گا، ہم ہی جانتے ہیں توحید کی قدر و قیمت. لیکن افسوس اس کا ہمارے آج کے دور میں ہم رفتہ رفتہ اس دور پہ جا رہے، دوسری جماعتوں تنظیموں کی دیکھا دیکھی. ہم بھی خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں توحید کا کام کیے بغیر، ہم بھی سیاست کرنا چاہتے ہیں توحید کا کام کیے بغیر، ہم بھی سب کچھ کرنا چاہتے ہیں توحید کا کام کیے بغیر. سمجھو ہماری دعوت یہ، ہم توحید کے ساتھ سب کچھ کریں گے، توحید چھوڑ کر ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کے بندو، ہماری پہچان یہی ہے، جن کے پاس خالص توحید ہے، یہ اگر توحید کا کام نہیں کریں گے تو پھر دنیا کو توحید کا سبق پڑھانے کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ اللہ کے بندو. حاضرین گرامی قدر، یہ پیغام آپ کو دیتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، بچہ اہل حدیث کا، آپ میں سے ہر آدمی اپنی اپنی جگہ، اپنی مسجد، اپنے دوست، اپنے خاندان، اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہنچانے کے لیے محنت کرے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اسی سے ہماری اور آپ کی شناخت اور پہچان ہے. اور اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ اسی پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.